آج ہم برٹرینڈ رسل کی ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس کا نام ہی ایک چیلنج ہے، ان پاپولر ایسیز، یعنی غیر مقبول مضامین۔ جی، اور یہ نام کوئی مذاق نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ان خیالات کی طرف ایک اشارہ تھا جو اس کتاب میں چھپے ہیں۔ بالکل، رسل نے خود اس کے دیباچے میں لکھا، بڑے طنزیہ انداز میں، کہ چونکہ لوگ ان کی تحریروں کو اکثر مشکل سمجھتے ہیں تو وہ انہیں مقبول کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتی، تو اس لیے یہ غیر مقبول ہیں۔ جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جو خیالات ہیں وہ اس وقت بھی اور آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں۔ یہ کتاب ہر قسم کے کٹر عقیدے کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے کہ آخر کیوں 20ویں صدی کے ایک عظیم مفکر نے خود یقین کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی۔ تو آئیے رسل کے ان مضامین کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ پہلی بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ رسل کے لیے فلسفہ کوئی آپ کہہ لیں کہ صرف کتابی بحث نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے ایک حقیقی دنیاوی طاقت سمجھتے تھے جو اچھائی یا برائی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ان کی فکر کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برا فلسفہ بجلی یا چیتوں کی طرح خطرناک ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بالکل، وہ فلسفے اور سیاست کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ تاریخی طور پر فلسفی کے بڑے مکاتب فکر ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی نظام سے جڑے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے تجربیت یعنی ایمپیرسزم، یہ نظریہ کہ علم صرف تجربے سے حاصل ہوتا ہے، یہ لبرلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کیونکہ یہ ہر فرد کو اپنے تجربے کی بنیاد پر سچائی تک پہنچنے کا حق دیتا ہے۔ یہ کسی آسمانی یا موروثی اختیار کو نہیں مانتا۔ اور اس کے برعکس تصوریت یا آئیڈیلزم، وہ قدامت پرستی سے کیسے جڑتا ہے؟ رسل کے مطابق آئیڈیلزم اکثر ایک مطلق سچائی کی بات کرتا ہے جو فرد سے بالاتر ہے، ریاست، قوم یا کوئی اجتماعی نظریہ۔ اور جب آپ ایک ایسے مطلق خیال کو مان لیتے ہیں جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو آپ ان لوگوں کو بے پناہ طاقت دے دیتے ہیں جو اس خیال کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ افلاطون پر اتنی شدید تنقید کرتے ہیں۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ جسے ہم مغربی فلسفے کا بانی سمجھتے ہیں، رسل اسے ایک آمرانہ نظام کا حامی قرار دے رہے ہیں۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ رسل افلاطون کی مشہور کتاب ریاست یعنی دی ریپبلک اسے ایک ٹوٹلیٹیرین ٹریکٹ کہتی ہیں، ایک آمرانہ کتابچہ۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ افلاطون نے جس مثالی ریاست کا نقشہ کھینچا ہے وہ در حقیقت ایک ڈراونا خواب ہے۔ اس میں فن اور ادب پر سخت سینسرشپ ہے، اور حکمران طبقہ جھوٹ کا استعمال کرتا ہے کھلے عام، جسے وہ نوبل لائے کہتا ہے، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ کمزور بچوں کو مارنے یعنی انفینٹیسائڈ کی بھی وکالت کی گئی ہے۔ مطلب ایک مثالی دنیا بنانے کی کوشش میں ایک جیل خانہ تیار ہو گیا۔ بالکل۔ رسل کا کہنا ہے کہ افلاطون اسپارٹا کے فوجی نظام سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے ایک ایسی یوٹوپیا بنا ڈالی جو فرد کی آزادی کو مکمل طور پر کچل دیتی ہے۔ اور یہ تنقید صرف افلاطون تک نہیں ہے، وہ ہیگل کو بھی نہیں بخشتے۔ ہیگل کو تو بالکل نہیں۔ رسل کے نزدیک ہیگل کا فلسفہ جان بوجھ کر اتنا مبہم اور پیچیدہ لکھا گیا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہ نکلے۔ وہ اسے ایک ایسی فکری شعبہ بازی قرار دیتی ہیں جس کا واحد مقصد تھا ریاست کو تقدس کا درجہ دینا، خاص طور پر پریشیا کی ریاست کو۔ جی، 19ویں صدی کی پریشین ریاست۔ ہیگل کا وہ مشہور جدلیاتی عمل والا نظریہ، کیا آپ اسے تھوڑا آسان کر سکتی ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، ہیگل کا خیال تھا کہ تاریخ تضادات کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ ایک نظریہ آتا ہے تھیسس، اس کی مخالفت میں دوسرا اینٹی تھیسس، اور ان کے ٹکراؤ سے ایک نئی اور بہتر شکل سنتھسس وجود میں آتی ہے۔ سننے میں تو دلچسپ لگتا ہے۔ خیر، لیکن رسل اس کے نتیجے پر اعتراض کرتی ہیں۔ ہیگل کے مطابق اس پورے تاریخی عمل کی آخری منزل پروشیا کی بادشاہت تھی۔
یعنی تاریخ کا اختتام؟ جی، رسل کے لیے یہ تکبر کی انتہا تھی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسی منطق نے بعد میں کارل مارکس کو بھی متاثر کیا، جس کے نتائج ہم سب جانتے ہیں۔ تو افلاطون اور ہیگل پر یہ تنقید، یہ دراصل رسل کی اس گہری فکر کا حصہ ہے کہ وہ ہر اس نظام سے نفرت کرتے ہیں جو فرد پر کوئی بالاتر سچائی مسلط کریں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ان کے مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے، کٹر پن یعنی ڈوگمیٹزم کی مخالفت۔ ان کے نزدیک انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اپنے ایک شاندار مضمون فکری خرافات کا خاکہ میں وہ انسانی بے وقوفیوں کی ایسی مثالیں دیتی ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی، جیسے وہ ایمان کے ادوار یا ایجز آف فیتھ کی مثال۔ جی، جب کلیسا نے ہر سائنسی ترقی کی مخالفت کی، جب بجلی گرنے سے بچانے والا آلہ لائٹننگ راڈ ایجاد ہوا تو پادریوں نے کہا یہ خدا کے غضب میں مداخلت ہے۔ اچھا، جب درد کش ادویات آئیں تو کہا گیا کہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی سزا کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ رسل کے لیے یقین ایک خطرناک لفظ ہے، لیکن اگر ہر چیز پر سوال اٹھایا جائے تو پھر بنیاد کس چیز پر رکھی جائے؟ اس خلا کو کیسے پر کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب رسل کی فکر کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یقین کی طلب ایک فکری برائی ہے۔ ایک فکری برائی؟ جی، فلسفے کا کام ہمیں یقینی علم دینا نہیں، بلکہ ہمیں علم اور جہالت دونوں طرح کے تکبر سے نجات دلانا ہے۔ اس کا متبادل ہے سائنسی رویہ، یعنی اپنے عقائد کو ختمی نہ سمجھیں، انہیں عارضی مفروضوں کے طور پر دیکھیں، ہمیشہ اس امکان کے لیے تیار رہیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل۔ غیر یقینی صورتحال کے ساتھ جینا ایک بے چینی پیدا کرتا ہے۔ رسل کا ایک قول ہے، غیر یقینی صورتحال کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر دوسری خوبیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ بالکل، اور یہی فکری عاجزی رسل کے مطابق سیاسی لبرلزم کی روح ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایک شخص حتمی سچائی کا دعوے دار نہیں ہے نا؟ صحیح۔ ہم سب مل کر بات چیت سے بہترین ممکنہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ جانتے ہوئے کہ شاید ہم سے غلطی ہو جائے۔ اسی سوچ نے رسل کو ان نظریات کا جائزہ لینے پر مجبور کیا جنہوں نے انسانی تاریخ پر اثر ڈالا۔ ان کے مضامین میں اس بات پر گہری سوچ ملتی ہے کہ کون سے خیالات نے انسانیت کو نقصان پہنچایا اور کن سے فائدہ ہوا۔ اور ان کا یہ نقطہ بہت گہرا ہے کہ نقصان دہ نظریات کی جڑ اکثر نفسیاتی ہوتی ہے۔ نفسیاتی مطلب جذبات میں؟ جی، ظلم، حسد، تکبر۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ پہلے سے ہی ظالم یا متکبر ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے فلسفے ایجاد کرتے ہیں جو ان کے جذبات کو جائز قرار دیں۔ اس کی کوئی مثال؟ ریاضت، ایسیٹسزم کو ہی لے لیں۔ یہ خیال کہ خود کو تکلیف دینے میں کوئی نیکی ہے بظاہر بہت پاکیزہ لگتا ہے، لیکن رسل کہتی ہیں کہ اس کی نفسیاتی جڑ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے میں ہے۔ اچھا، جب ایک شخص یہ مان لیتا ہے کہ تکلیف دینا ایک مقدس عمل ہے تو پھر اسے دوسروں پر تشدد کرنے کا اخلاقی جواز مل جاتا ہے۔ اور یہی بات وہ گناہ اور انتقامی سزا کے تصور کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ جی، کہ یہ تصور ہمارے اندر کے ظلم کے جذبے کو تسکین دیتا ہے، انصاف کے نام پر انتقام کو فروغ دیتا ہے۔ اور تکبر کا جذبہ، قوم، نسل، جنس کا تکبر؟ بالکل۔ رسل ہر گروہ کے اس دعوے کا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ کائنات کا مرکز ہیں۔ یہ خدائی مشن کا فریب ہی ہے جو تاریخ کی بدترین جنگوں کا جواز بنا ہے۔ تو اگر یہ سب نقصان دہ نظریات ہیں تو پھر انسانیت کی مدد کن خیالات نے کی ہے؟ کیا کوئی امید بھی ہے؟ بالکل ہے۔ وہ فائدہ مند نظریات کو دو قسم میں تقسیم کرتی ہیں۔ پہلی قسم علمی اور ٹیکنیکی ہے، جیسے زبان، آگ، زراعت، تحریر اور سب سے بڑھ کر سائنسی طریقہ کار، جنہوں نے ہماری زندگی کو بہتر بنایا۔ جی، اور دوسری قسم اخلاقی اور سیاسی نظریات کی ہے۔ ان میں سب سے اہم ہے انسانی بھائی چارے کا تصور، یہ خیال کہ تمام انسان برابر ہیں۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ مثالی یا سادہ نہیں لگتا؟ رسل اسے کسی جذباتی بنیاد پر نہیں بلکہ عقلی بنیاد پر دیکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک دوسروں سے ہمدردی اور تعاون خالصتاً ذاتی مفاد کا تقاضا ہے۔ اچھا، ایک ایسی دنیا جہاں سب لڑ رہے ہوں وہاں کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ وہ قانون کی حکمرانی، حکومت کا قیام اور انفرادی آزادی، خاص طور پر مذہبی رواداری کو عظیم خیالات میں شمار کرتی ہیں۔ تو ان تمام خیالات کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟
ہم ایک ایسی دنیا کیسے بنا سکتے ہیں جو کٹرپن کو مسترد کرے؟ ایسا لگتا ہے کہ رسل اس کی تمام تر ذمہ داری تعلیم پر ڈالتے ہیں۔ جی، ان کے نزدیک تعلیم ہی قید ہے۔ اپنے مضمون ایک استاد کے فرائض میں وہ کہتی ہیں کہ استاد کا کام صرف حقائق رٹانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کام طلباء میں غیر جانبدارانہ تحقیق کی عادت ڈالنا ہے، انہیں سکھانا کہ ثبوت کی بنیاد پر کیسے سوچا جائے، پروپیگنڈے کو کیسے پہچانا جائے اور مختلف آراء کو صبر سے کیسے سنا جائے۔ استاد تہذیب کا محافظ ہے، بالکل۔ لیکن یہاں ایک بڑا تضاد ہے۔ کیا ریاست کے زیر کنٹرول چلنے والی تعلیم خود پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور رسل اس سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ ریاستی تعلیم کو نوجوان ذہنوں میں قوم پرستی اور نفرت بھرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے متعصب جنونی پیدا ہوتے ہیں۔ جی، فینیٹیکل بگٹس کی ایک فوج، جیسا کہ ہم نے نازی جرمنی یا سوویت یونین میں دیکھا۔ اسی لیے وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اساتذہ کو بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے دباؤ سے آزاد کیا جائے، تاکہ وہ سچائی سکھا سکیں، چاہے وہ سچائی ریاست کے بیانیے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں انسانیت کے مستقبل کے بارے میں ان کے ویژن کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اس تمام بحران کا حل کہاں دیکھتی تھیں؟ ایٹم بم کے سائے میں لکھتے ہوئے رسل مستقبل کے لیے 3 ہی راستے دیکھتی تھیں۔ اول، انسانیت کی مکمل تباہی، ایٹمی جنگ میں۔ جی۔ دوم، تہذیب کی تباہی اور بربریت کے دور میں واپسی، یا سوم، ایک واحد عالمی حکومت کا قیام۔ ایک عالمی حکومت؟ ان کے نزدیک جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے اور انسانی نسل کو بچانے کا یہی واحد عقلی راستہ ہے۔ جس طرح خاندانوں نے مل کر قبیلے بنائے اور قبیلوں نے قومیں، اسی طرح اب قوموں کو مل کر ایک عالمی وفاق بنانا ہوگا۔ تو افلاطون کے آمریت پر تنقید سے لے کر ایک عالمی حکومت کی وکالت تک رسل کے یہ مضامین واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ یہ عقلی سوچ اور فکری عاجزی کی ایک بہت طاقتور دعوت ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیلنج چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر برائیاں ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی جو جان بوجھ کر برے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ایسی باتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں جو در حقیقت جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کا مشورہ سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ بہت گہرا ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے مخالف کی کوئی رائے سن کر شدید غصہ آئے تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ یہ غصہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ لاشعوری طور پر جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے عقیدے کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ رسل کا کہنا تھا کہ ہماری دنیا کو 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ ایک طرف تنظیم، تاکہ ہم جنگ اور غربت جیسے عالمی مسائل حل کر سکیں، اور دوسری طرف خیرات اور رواداری جیسی انفرادی اخلاقی خوبیاں۔ جی، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم ان میں سے ایک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دوسری خود بخود آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف شدید یقین اور کٹرپن کا راج ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی پروان چڑھانے کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟